الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی ذریتہ وعترتہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع تواضع اور انکساری کے حوالے سے ہے کہ تواضع کیا ہے۔ انسان اگر خدا کی معرفت و رضا یا مخلوق پر رحم و کرم کی خاطر اپنے اصل درجہ اور رتبہ سے کم پر راضی ہو جائے یا خود کو پست کر دے تو اس صفت اور فضیلت کا نام تواضع ہے۔ وضع اور تواضع میں بڑا فرق ہے، اس لیے کہ وضع ذلت کی ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں انسان اپنے حظ نفس کی خاطر اپنی ذلت و رسوائی اور نفس کی اہانت پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح اول الذکر ایک فضیلت ہے، اسی طرح ثانی الذکر بہت بڑی رذالت ہے۔ علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تواضع اور ذلت میں یہ فرق ہے کہ تواضع خدا کی ذات و صفات کی معرفت، اس کے جلال و جبروت اور محبت کے علم اور اپنے نفس کے عیوب و نقائص کے علم سے پیدا ہوتی ہے، جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جناب میں انکسار قلب اور مخلوق کے حق میں رحم اور نیاز مندی کے ساتھ جھک جانے کا نام تواضع ہے۔ اور جو پستی اور اہانت حظوظ نفس کی خاطر خودداری اور عزت نفس کو مٹا کر اختیار کی جاتی ہے، اس کا نام ذلت ہے۔ اور پہلی صفت فضیلت ہے اور دوسری ذلت رذیلہ۔ تواضع کبر کی ضد ہے اور کبریائی اللہ تعالیٰ کی صفت خاص ہے جس میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس لیے بندوں کی شان کبریائی نہیں بلکہ تواضع اور انکسار بندوں کی شان ہے۔ تواضع کا منشا اور مطلب یہ ہے کہ ہر شخص دوسرے کی عزت و تکریم کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ میں بے شمار واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ملتے ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع اور انکساری ظاہر ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے معمولات میں یہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑوں کو خود سیا کرتے تھے، جوتے کو خود گانٹھتے تھے، اپنی بکری کا دودھ خود دھوتے تھے اور اپنے کام خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی بیماروں کی عیادت کے لیے تشریف نہ لے جاتے تھے بلکہ امت کو بھی تلقین فرمائی کہ وہ بیماروں کی عیادت کے لیے جایا کرے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ ہے، جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو ایک منادی آسمان سے یہ ندا کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، پاک ہو گیا تیرا چلنا، پاکیزہ ہو گیا اور جنت میں ایک بلند منزل پر تمہیں متمکن کر دیا گیا۔ سنن ابی داؤد میں بھی ایک روایت ملتی ہے، جو شخص وضو کرتا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور پھر صرف رضائے الہی کے لیے اپنے بیمار بھائی کی بیمار پرسی کرتا ہے تو اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت سے پر دور کر دیا جاتا ہے۔
حدیث پاک میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عمدہ اور اچھے کپڑے پہننے کی استطاعت رکھتا ہے لیکن وہ تواضع، انکسار اور فروتنی سے عمدہ کپڑے نہیں پہنتا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس شخص کو سب لوگوں کے سامنے بلائے گا اور اس کو اختیار دے گا کہ ایمان کا جو حلہ وہ پسند کرے اس کو پہن لے۔ جو شخص اللہ کے لیے تواضع و انکسار سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کان مبارک اس وقت تک نہ ہٹاتے جب تک وہ سرگوشی سے فارغ نہ ہو جاتا، اور جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک پکڑتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے دست مبارک کو اس کے ہاتھ سے نہ کھینچتے، اپنی مجلس میں بیٹھنے والوں سے اپنے گھٹنوں کو آگے نہ کرتے۔ جو شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرف ملاقات حاصل کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے سلام کرنے میں پہل فرماتے۔ جو شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرف ملاقات حاصل کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کرنے میں پہل فرماتے اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ مسافہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ملاقاتیوں کی عزت افزائی کیا کرتے، بسا اوقات اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دیتے اور اس کے اوپر بیٹھنے پر اصرار فرماتے، اور اگر تکیہ ہوتا تو آپ اپنے مہمان کو پیش کرتے اور اسے اس پر بیٹھنے کے لیے مجبور کرتے۔ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اکثر و بیشتر کنیت سے بلاتے تاکہ ان کی عزت افزائی ہو۔ اگر کسی صحابی کے بہت سے نام ہوتے تو اس نام سے اسے یاد کرتے جو اس کو سب سے زیادہ پسند ہوتا۔ اگر کوئی شخص گفتگو کر رہا ہوتا تو قطع کلام نہ کرتے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نماز میں مصروف ہوتے اور کوئی شخص ملاقات کے لیے حاضر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز کو مختصر فرما دیتے اور اس سے ازراہ لطف دریافت فرماتے کہ وہ کیوں آیا ہے۔ جب اس کی ضرورت کو پورا فرما دیتے تو دوبارہ نماز میں مشغول ہو جاتے۔ شمائل ترمذی میں بالفاظ مختلفہ یہ بیان ہوئے ہیں۔ تو تواضع اور انکساری ایک ایسی چیز ہے، اس کو جو بھی اختیار کر لے اللہ اس کو بلند فرماتا ہے۔ انکساری اللہ کو بہت پسند ہے۔ تواضع اختیار کرنا صالحین کا طریق رہا ہے، اور تصوف میں بالخصوص تواضع کو جو اہمیت حاصل ہے، بہت سے بزرگان دین نے اس چیز کا بہت سی جگہوں پہ مظاہرہ فرمایا اور لوگوں کے ساتھ محبت، یکسانیت، تواضع، انکساری کے ساتھ پیش آئے اور ان کے دلوں کو فتح کیا۔ تب یہ جو آج ہمیں بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں جو ہمیں اسلام نظر آ رہا ہے، نظر آتا ہے، یہ ان صوفیہ کرام کے معاشرے میں جو انہوں نے کردار ادا کیا، یہ ان کی وجہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
تصوف کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صالحین کی معیت نصیب فرمائے۔ یقیناً صالحین کی جو معیت ہے وہی فلاح کا راستہ ہے۔ پروردگار عالم ہمارے چند لفظوں کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔